کہ جو شخص کسی تنگ دست کے لیے، کسی مصیبت زدہ کے لیے، کوئی مشکل میں پھنسا ہوا شخص اس کے لیے آسانی کرتا ہے، اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ آسانی پیدا کرنا، اس کے اندر ہر خاص و عام شامل ہے، چاہے وہ آسانی جس پر پیدا کی جا رہی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کافر ہو، بس صرف انسان ہونا چاہیے۔ آپ کسی کے لیے آسانی کریں گے تو اللہ اس آسانی کا بدلہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ کوئی بھی آسانی ہو، کسی طریقے سے بھی ہو، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے آپ نے فرمایا کہ سابقہ امتوں میں سے کسی امت میں ایک شخص تھا، وہ کاروبار کرتا تھا اور اس کے مزاج میں ایسا تھا کہ جب کوئی چیز فروخت کرتا، بیچتا تو گاہک کے اوپر آسانی کرتا تھا۔ آسانی ایسے کہ اگر اس فروخت شدہ چیز کی ڈیمانڈ 100 روپے کی تو گاہک نے اس کو کہا کہ نہیں، آپ مجھ سے 90 لے لو، 80 لے لو، کم لے لو، تو اپنی نیت میں اگر وہ ذہن 20 روپے پروفٹ کا تھا تو اس کو 10 روپے پروفٹ اس نیت سے کر دی تاکہ اس کو خریدنے میں آسانی رہے۔ یہ نیت دل میں کر لی کہ میں اپنا پروفٹ مارجن کم کر لوں، اور اس نیت سے اس کو کم پروفٹ میں بیچ دیا۔ اگر زندگی میں کہیں یہ معاملہ آ جاتا کہ چیز لینے کے لیے جاتا تو اس کو کوئی کہتا کہ یہ چیز 100 روپے کی ہے تو بس ایک دفعہ صرف کہتا کہ کچھ مناسب کر دیں، اگر کر دیتا کوئی تو ٹھیک، نہیں کرتا تو اتنے پیسے میں ہی وہ لے لیتا۔ آسانی کرتا فروخت کرنے میں بھی اور لینے میں بھی۔ دوسرا معاملہ، اگر کسی سے اس نے پیسے لینے ہوتے اور وہ مقروض جو تھا شخص جینون دینے کے قابل نہ ہوتا، تنگ دست ہو جاتا، تو اس کے لیے آسانی کرتا، پھر مہلت دے دیتا، پھر مہلت دے دیتا، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آتے تو وہ مل جاتے۔ اس شخص کا یہ حال، یہ کیفیت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتائی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب یہ معاملہ دنیا میں وہ کرتا رہا، اللہ کے پاس جب گیا تو اللہ نے کسی عمل کو نہیں دیکھا، صرف اس عمل کی برکت سے اس کی مغفرت کر دی۔ اور ایک ہم ہے کہ عید الاضحیٰ کا موقع آیا، وہ غلہ منڈی کے آڑتی ہو، وہ سبزی منڈی کے آڑتی ہو، وہ کوئی بھی تاجر ہو، عید الاضحیٰ کا موقع آئے یا عید الفطر کا موقع آئے، بیچنے والا بھی مسلمان، لینے والا بھی مسلمان، ایک 10 روپے والی چیز کو 100 روپے کر کے ہم بیچتے ہیں اور امید یہ رکھتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے۔ افسوس کی بات، صد افسوس، اتنی آسان ہوگی جنت؟
اور انہی پروفٹ کے مارجن سے 10 بیڑے بھی لے آتے ہیں کہ چلو ذرا قربان بھی کر لیں۔ تم لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ مار کے پیسے پروفٹ کماتے ہو۔ میں یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ نے جنت کے حصول کو عبادت سے منسلک کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے انسانیت سے نرمی کرو، پیار کرو، ان کے لیے آسانی والا معاملہ کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عمل کیا ہوتا تھا، سنت مبارک کیا ہوتی تھی۔ آپ جب بازار میں کوئی چیز لینے کے لیے جاتے، اس لیے مشرکین مکہ نے یہ الزام لگایا تھا نا، یہ کیسا نبی ہے کہ بازار میں جاتا ہے، نبی تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، قرآن کہتے ہیں کہ یہ کھانا بھی کھاتا ہے، بازار میں بھی جاتا ہے، تو یہ کیسا نبی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار میں جا کر اچھے معاملات کر کے بتایا کہ نبی وہ ہوتا ہے جو بازار میں جائے اور صحیح طریقے سے کاروبار کرے، اس کو نبی کہتے ہیں۔ یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، تو بازار میں جاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی چیز اگر لیتے تو ان کے پیسے جب ادا کرتے وہ دراہم دنانیر میں ہوتے تھے، اور اس دور میں جو سکے چلتے تھے وہ مختلف اس کی قیمتیں ہوتی تھی، اور لیکن ان سکوں کو وزن کے ذریعے سے ادا کیا جاتا تھا۔ دراہم اور دنانیر یوں نہیں دیا جاتا تھا جیسے ہم کیش دیتے ہیں، وزن کیا جاتا تھا۔ تو جب ان دراہم دنانیر کو وزن کیا جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے زن ورجح، آپ فرماتے زن ورجح، جھکتا ہوا تولو، جھکتا ہوا تول کے پھر اس کو ادا کرو۔ اور امت کو بتایا کہ یہ وہ میری سنت ہے مسلمانوں، یہ تمہارے لیے میں دے کے جا رہا ہوں، یاد رکھنا اس کو تم نے عمل کرنا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پھر آپ نے اسی موقع پر آپ نے ایک اور ارشاد فرمایا خیارکم احسنکم قضا، تم میں سے سب سے بہترین وہ شخص ہے کہ جو لین دین میں کھرا ہو، جو ادائیگی میں سب سے اچھا ہو۔ احسنکم قضا، کہ جب اس سے کوئی چیز لینے کے لیے جاؤ، کسی کے کوئی چیز دینی ہو یا اس سے کوئی لینے کے لیے جاؤ تو سب سے بہترین طریقے سے وہ تمہارے ساتھ رویہ اختیار کرے، تو یہ میری امت میں سب سے بہترین شخص ہے۔ خیارکم احسنکم قضا۔ اور ہم کبھی کبھار سوچا کریں یار، اللہ نے اسلام ہمیں دیا، ایمان دیا، اور اسلام کو عملاً اپنے 6 فٹ کے قد پہ نافذ کر کے ہم نے پورے عالم میں یہ بتانا تھا کہ مسلمان اس کو کہتے ہیں۔ ہم نے تو اسلام کو کتابوں کی شکل میں پیش کر دیا کہ ہم کسی کو کہتے ہیں کہ لے یہ قرآن لے لیں، یہ حدیث لے لیں، تو اگلا وہ سوال یہ کرے کہ جو تمہیں رسول دین کا دے کر گئے تھے، تم اپنے جسم پہ، اپنے معاملات پہ، اپنے رہن سہن پہ، اپنی معاشرت میں، اپنے بول چال میں مجھے دکھاؤ تم نے اسلام کتنا نافذ کیا ہوا ہے، وہ دکھاؤ۔ میں اور آپ بتائیں، یہ سوال ہے آج کا کہ ہم کیا جواب دے سکتے ہیں؟ ہم وقت کی کتنی پابندی کرتے ہیں؟ ہم صاف ستھرے کتنا رہتے ہیں؟ ہم صفائی کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ میرے استاد ہیں شیخ الاسلام جسٹس ریٹائر تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میرے استاد ہیں۔ میں نے 2003 میں بخاری شریف ان سے پڑھی ہے، جلد اول بھی اور جلد ثانی بھی۔ انہوں نے اس کی گائیڈ لکھی ہے، بھائی یہ راستہ چھوڑ دیں آپ پلیز، یہ دروازے کے راستے چھوڑ دیا کریں، آگے ہو کر بیٹھا کریں تاکہ جو ساتھی آئے ان کے لیے آسانی ہو۔ یہ راستہ چھوڑیں بھائی بیٹا، چھوڑ دیں، آگے آ کر بیٹھو بیٹا، شاباش۔ انہوں نے بخاری کی گائیڈ لکھی ہے اردو کے اندر،
اور تقریباً وہ 13-14 جلدیں اس کی پرنٹ ہو چکی ہیں، باقی مزید آ رہی۔ انعام الباری اس کا نام ہے۔ اس انعام الباری جو بخاری کی شرح ہے، بڑی علمی بات ہے اور بڑی ہمارے ایمان کو جھچوڑنے والی اور بڑی زبردست یہ بات ہے۔ اس شرح کے جب مقدمہ انہوں نے لکھا شروع میں، جس کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب کا انٹروڈکشن، اس کے اندر انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں یورپ کے فلاں شہر سے لے کر فلاں شہر تک سفر کر رہا تھا، اور مجھے اس ٹرین میں جب قضائے حاجت کے لیے مجھے واش روم جانے کی ضرورت پڑی، تو میں جب گیا اور تو میں نے دیکھا کہ اس کا دروازہ اوپن ہے، یعنی اس کے اوپر سگنل آ رہا تھا گرین شکل میں، اوپن لکھا ہوا، کلوز نہیں لکھا آ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود ایک غیر مسلم عورت اس کے پاس کھڑی تھی اس کا دروازہ پکڑ کے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ آپ راستہ چھوڑیں، میں اندر جانا چاہتا ہوں، یہ تو اوپن ہے، ڈور اوپن ہے، مجھے جانے دے اندر۔ تو انہوں نے کہا نہیں پلیز، اونلی 10 منٹ ویٹ پلیز۔ انہوں نے کہا کہ 10 منٹ آپ انتظار کریں۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ یہ ٹرین اب آبادی میں داخل ہو چکی ہے، تو ہمارا اصول یہ ہے کہ واش روم کو، باتھ روم کو آبادی جب شروع ہو جائے اس کو واش نہیں کرتے، یہ آبادی سے جب گزر جائے گی تو پھر میں واش کروں گی، پھر آپ تشریف لائیے گا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس شخص کو جو پورے کم سے کم 156 ممالک میں گھومنے والا شخص، اور اس وقت تقریباً 92 ایئرز کے وہ میرے استاد ہیں، ان کو کوئی ایسا حوالہ نہیں ملا مسلمانوں کے معاملات میں سے کہ وہ صفائی کا معاملہ یہ پیش کر دیں کہ یار یہ دیکھو ہمارے ہم مسلمان اتنے صاف ستھرے ہیں۔ اللہ ہماری نیچر کو، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امت کی نیچر کو جانتے تھے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اس لیے کہا کہ کلمہ پڑھو تو ایمان مومن ہو جو، مسلمان ہو جو، اور لیکن آدھا ایمان تمہارا کب مکمل ہوگا؟ جب تم صفائی رکھو گے۔ عید الاضحیٰ کا موقع آیا، ہم ہر گند کو گورنمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں کہ گورنمنٹ کرے گی، یہ ہم نے نہیں صاف کرنا، ہم سب وہ میرے بھائی نہیں، ہم سب سے پہلے، ہم مسلمان مسجد سے آنے سے پہلے، کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے ہمارا اسلام کی جو ابتدا شروع ہوتی ہے وہ اس سے شروع ہوتی ہے، صفائی، لین دین، اخلاق، یہ چیزیں ہیں۔ تو خیر میں چلا گیا اس دوسری طرف، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ شخص ہے کہ جو لین دین میں صاف ستھرا ہو اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرے، اور سب سے بہترین وہ شخص ہے چاہے وہ صرف فرائض کا اہتمام کرتا ہو، 5 وقت کی نماز کے علاوہ زیادہ لمبے نفل نہ پڑھتا ہو، زیادہ وہ اذکار نہ کرتا ہو، وہ زیادہ تلاوتیں نہ کرتا ہو، زیادہ تہجدیں نہ پڑھتا ہو، زیادہ وہ ہر سال حج پہ بھی نہ جاتا ہو، لیکن صرف فرائض کا اہتمام کرتا ہے اور اپنے معاملات کو صاف رکھتا ہے۔ خیارکم احسنکم قضاء، سب سے بہترین وہ شخص ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں آپ نے فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، مسلمان کے عیب کو دیکھو تو اس کو چھپا دو، چھپا دو، وہ عیب جو کسی کو نقصان دینے کے لیے نہ ہو۔ اگر کوئی آدمی کسی کے قتل کی سازش بنا رہا ہے، کوئی چوری کرنے کے لیے نکل رہا ہے، کوئی ڈاکہ ڈالنے کے لیے نکل رہا ہے، کوئی کسی کو نقصان کرنے کے لیے نکل رہا ہے، تو آپ کو علم آ گیا تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو بتا دو، اس حدیث میں لیکن وہ عیب کہ اس کا ذاتی فعل ہے، وہ کسی برائی میں مبتلا ہے، وہ آپ کو پتہ چل گیا، تو
تو اب آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ اس کی بات پکڑ لی اور لوگوں کو بتانا شروع کر دیا یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، ایسا، اور پھر اس کے بارے میں آپ نے فرمایا من عیر اخاہ بذنب، من عیر اخاہ بذنب قد تاب منہ لم یمت حتی یعملہ، کہ کسی مسلمان کو ایسے گناہ پر آر دلا دی، کسی دور میں وہ گناہ کرتا تھا لیکن آپ نے اس کو شرم دلائی، اور تو وہی ہے نا، ہوں تو حاجی بن گیا، ہوں تو نمازی بن گیا، ہوں بڑی بڑی تو داڑھی دوڑھی رکھ لی، جیسے آر دلاتے، شرم دلانا کسی، اور وہ جب کہ توبہ کر چکا ہے، قد تاب منہ، اس سے مکمل توبہ کر دے، تو حضور نے فرمایا لم یمت حتی یعملہ، آر دلانے والے کو اللہ موت سے پہلے پہلے اس گناہ میں مبتلا کر دے گا۔ کبھی کسی کو نہ کہو کہ تم ایسے، وہ اپنی فکر کرو، تم اپنے سر یہاں سے لے کر یہاں تک 6 فٹ اس کی فکر کرو کہ میری آنکھیں پاک ہیں، میرا دل تو کسی کے بارے میں کوئی میل تو نہیں رکھتا، میرے کان صاف ستھرے ہیں کہ یہ گند تو نہیں سنتے، میری زبان پاکیزہ ہے، اپنی فکر کرو صرف، بجائے کسی کے اوپر جو ہے معاملات کو نظر ڈالنے کے لیے۔ پھر تیسری حدیث میں فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بطریق الی الجنہ، کہ جو آدمی کسی علم کی بات کو سیکھنے کے لیے راستے کو اختیار کرتا ہے، علم سیکھنے کے لیے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ علم کا راستہ، آپ نے کسی عالم کو، کسی مفتی کو، کسی پڑھے لکھے شخص سے کوئی علمی بات پوچھ لی، اب تو چونکہ اس وقت تو اسفار کرنے پڑتے تھے، اب تو ماشاءاللہ جدید معاملات آگے، فون آگے، موبائل آگے، کسی سے آپ وائس میسیج کے ذریعے سے مسئلہ پوچھے، وہ بھی اسی حدیث کی فضیلت میں داخل ہوگا کہ آپ نے کسی سے پوچھ لیا کہ فلاں علمی بات بتائیں جی، یہ کیسا ہے، یہ بتائیں کیسی، شرط ہے کہ وہ علمی ہونی چاہیے، چھوٹی موٹی باتیں مطلب جو ہے نا، وہ اس سے کوئی میں بکرا لے رہا ہوں جی، سفید بہتر ہے یا کالا بہتر ہے، تو یہ کوئی علمی بات نہیں ہے۔ تو باقاعدہ علمی بات کسی سے پوچھ لینا، ایک تو یہ فضیلت کہ اللہ جنت کا راستہ آسان فرماتے ہیں، دوسری فضیلت یہ ہے کہ پوچھنے والے کو صرف علمی بات، کوئی دین کی بات کسی نے پوچھ لی، اللہ اس کو پوچھنے پر 100 نفل پڑھنے کے برابر ثواب دیتے ہیں۔ 100 نفل پڑھو تو کتنی دیر لگتی ہے؟ ایک طرف یہ فضیلت ہے، اتنی فضیلت، اتنا ثواب اس شخص کو ملے گا کہ جس نے دین کی کوئی بات کسی سے پوچھ لی۔ اور یہ شوق اب تو ہمارے یہاں کتب بینی اور یہ مراجعت اور مطالعہ، یہ چیزیں تو اب آہستہ آہستہ چھن گئی ہیں ساری۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز کی فضیلت بیان فرمائی ہے، لیکن مجھے علم ہے، لیکن مجھے براہ راست میں نے اللہ کے رسول سے نہیں، میں نے سنا، اور فلاں صحابی نے سنا ہے تو اس سے میں سننا چاہتا ہوں، ایک حدیث، صرف ایک۔ تو جب پتہ چلا، مدینہ منورہ میں معلوم کیا وہ صحابی کدھر ہیں، تو پتہ چلا وہ شام میں دمشق میں رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا چلیں اچھا، میں اپنا واسطہ، چونکہ میں بالواسطہ مجھے معلوم ہے، تو بغیر کسی واسطے کے میں وہ حدیث سننا چاہتا ہوں۔ تو مدینہ منورہ سے شام کا سفر اونٹ پر 1500 کلومیٹر صرف ایک حدیث کے لیے کیا، صرف ایک حدیث سننے کے لیے، اور جا کر اس صحابی کو دستک دی اور معلوم کیا کہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی ہے اور مجھے وہ بتائیں۔ انہوں نے کہا میں نے سنی ہے، وہ آپ نے وہ حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا بیٹھو، کو کھانا کھا کے رات قیام کر کے پھر چلے جانا۔ کہا نہیں نہیں، اس سفر کو صرف خالصتاً اس حدیث کے لیے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اس لیے
علم کی بھی قدر کرو اور علم والے کی بھی قدر کیا کرو۔ جس کو اللہ نے علم دیا ہو، چاہے وہ دنیا کا علم ہو چاہے دین کا علم ہو، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی پڑھا لکھا بندہ ہو، اس سے تمیز سے بات کیا کریں آپ، کیونکہ اللہ نے اس کو علم دیا ہے۔ اس کے سامنے جھک جایا کریں، عاجزی اختیار کریں کہ مجھے اللہ نے علم نہیں دیا، اس کو علم دیا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں آپ نے فرمایا اقرأہم ابی بن کعب، میرے تمام صحابہ میں قرآن کی سب سے خوبصورت تلاوت کرنے والا ابی بن کعب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ابی مجھے جبرائیل کہہ کر گئے ہیں اللہ یہ فرماتا ہے کہ ابی بن کعب سے قرآن سنو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابی بن کعب کو کہا کہ ابی مجھے قرآن سناؤ، کہ یا رسول اللہ نے میرا نام لیا ہے، تو زور قطار رونے لگ گئے، ہچکیاں بند گئی۔ فاذکرونی اذکرکم، اللہ کو یاد کیا کرو، رب کعبہ کی قسم اللہ تمہیں آسمانوں پہ یاد کرے گا۔ فاذکرونی اذکرکم، اور کبھی اللہ کی محبت کے لیے رویا کرو۔ لوگ تو مال کے چھننے کی وجہ سے روتے ہیں، بیماری پر روتے ہیں، اولاد کے نہ ملنے کی وجہ سے روتے ہیں، عہدہ نہ ملنے کی وجہ سے روتے ہیں، عہدہ چھننے کی وجہ سے روتے ہیں، گھر کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے روتے ہیں، گھر نہ ملنے کی وجہ سے روتے ہیں۔ لیکن اللہ کہتے ہیں فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ہنسا کرو تھوڑا لیکن وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، زیادہ رویا کرو، میری یاد میں رویا کرو۔ خلوت میں جب ملے، گھر کے کسی کونے میں ہو، رات کا اندھیرا ہو، تو اٹھ کر مصلی بچھا کر مسجد میں آ تو ایک کونے میں اللہ سے باتیں کرنے کے لیے آنکھوں بہا لیا کرو، آنسو بہا لیا کرو، اور دیکھنا اس کی لذت دیکھنا۔ فَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تھوڑا ہنسنا زیادہ رونا، اور تھوڑا بولنا زیادہ سننا، دو باتیں یاد رکھنا۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کہ تھوڑا ہنسنا زیادہ رونا، اور تھوڑا بولنا زیادہ سننا، اس کی عادت ڈالیں۔ آج کے دور میں تو ہر بندہ بولتا ہے، جس کو کوئی موقع مل جائے تو وہ کہتا ہے جی بس میں نے بولنا ہے۔ لیکن نہیں، آپ کم بولنے ہیں، مناسب بولنے، علمی بولیں، بے مقصد نہ بولیں، اور زیادہ سنیں، پھر اچھا انسان معاشر ہے۔ تو یہ تین میں نے باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ ایک تو لوگوں کے لیے آسانی پیدا فرمائیں ہر معاملے میں، تاجر ہے تو وہ آسانی کرے، کوئی سرکاری ملازم ہے تو وہ آسانی کیا کرے، کوئی پرائیویٹ ملازم ہے تو وہ آسانی کیا کرے، سوسائٹی کا کوئی بندہ ہے تو وہ اپنی پڑوسی کے لیے آسانی کی پیدا کرے۔ اور دوسری میں نے آپ کو کہی کہ علمی لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط کرے۔ پیسے کے لحاظ سے ہم مضبوط ہوتے ہیں، 8 کلاس سے بچے کو پڑھا کر بس یہ بچے کو کم تلا آتا، پڑھانا نہیں ہے، علمی لحاظ سے مضبوط کرے۔ تیسری بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں کے عیب کو دیکھو تو چھپا دیا کرے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔